بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ شوہر کو اچانک فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ رات کو روتا رہتا اور اشارے سے بار بار غسل خانے کی طرف اشارہ کرتا۔ میں غسل خانے میں جا کر دیکھتی تو اندر کوئی نہ ہوتا۔ میں سمجھتی کہ وہم ہے۔ ایک رات یوں ہی کرتے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ غسل دے کر شوہر کو دفنایا۔ مجھے عدت میں بیٹھے 2 دن ہوئے تھے جب مجھے بار بار شوہر کے اشارے یاد آنے لگے۔ ایک دن ملازمہ نہ آئی تو میں باتھ روم دھونے کے لیے گئی تو جان نکل گئی۔ جان تو تب نکلی جب غسل خانہ دھوتے ہوئے مجھے وہاں شوہر اور اپنی میں بہت خوش تھی۔ اتنی زیادہ خوش تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میری خوشی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، دنیا میں موجود بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس پوری دنیا میں کوئی اور عورت میرے جتنی خوش قسمت اور میری طرح خوش تھی۔ آخر وہ عورت خوش قسمت ہی ہوتی ہے جیسے ایک محبت کرنے والا شوہر ملے، اور میری جولی یہ عنایت موجود تھی۔ میری شادی ابھی 4 مہینے پہلے ہی ہوئی تھی اور تب سے میرے پاؤں میں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ایک خوبصورت و شکل صورت اور محبت بھرا دل رکھنے والا انسان میرا ہم سفر تھا۔ اترانے اور غرور کرنے کے لیے یہ بات کیا کم تھی، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہو گیا کہ میری ساری خوشیاں مٹی میں مل گئی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو خاندان بھر میں ہماری دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا تھا، اور مجھے تو شادی شدہ جوڑے کی دعوتوں کی یہ روایت بہت ہی پسند تھی، کیونکہ ایک اسی بہانے سے خاندان میں آنے والی نئی نویلی دلہن اپنے سارے خاندان سسرال سے واقف ہو جاتی ہے۔ باقی سب گھروں میں تو ہم لوگ دعوت پر چلے گئے تھے، لیکن میری خالہ ساس رضیہ کی طرف ہم لوگ ابھی تک نہیں گئے تھے، اور وہ میرے شوہر کو فون کر کے بہت ہی بار شکوہ اور اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر چکی تھی۔ میرے شوہر ہر بار پہلے شائستگی سے معذرت کرتے اور پھر مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال مٹول سے کام لیتے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے شوہر اپنی خالہ کے گھر جانے پر اس طرح سے ٹال مٹول سے کام کیوں لے رہے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں خاندانی لڑائی ہو یا کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے سر سے جھٹک کر اپنی توجہ اس بات کی طرف سے ہٹا لی تھی، کیونکہ اس بات کے علاوہ میں نے اپنے شوہر میں کوئی غیر معمولی یا ناپسندیدہ عادت نہیں دیکھی تھی۔ میرے شوہر کی ٹال مٹول اور میری خالہ ساس کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا، تو آخر میرے شوہر نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ اس اتوار کی چھٹی پر وہ ان کی طرف دعوت کھانے ضرور آئیں گے۔ میری خالہ ساس کا گھر اسی شہر میں تھا اور اس کا فاصلہ ہمارے گھر سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ ویسے بھی اندرون شہر ایک ٹاؤن کا دوسرے ٹاؤن سے فاصلہ تو 2-3 گھنٹے کی مسافت پر ہوتا ہے، اور اس فاصلے کو کچھ زیادہ تصور نہیں کیا جاتا۔ اتوار کی روز ہم لوگ دعوت پر جانے کے لیے صبح ناشتے کے بعد ہی تیار ہو گئے تھے تاکہ دوپہر کے کھانے کے لیے وقت پر پہنچ سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم تقریباً دوپہر 1 بجے میری خالہ ساس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہاں ہمارا استقبال بہت ہی خوش دلی سے اور محبت سے کیا گیا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو تقریباً میری ہی عمر تھی۔ مجھے ان کا اخلاق اور ان کی محبت دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ آخر میرے شوہر نے اتنے اچھے اور پیارے لوگوں کی دعوت قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں کی تھی۔ میری خالہ ساس کے گھر میرا وقت بہت ہی اچھا گزر رہا تھا، لیکن ہمیں وہاں سے جلدی رخصت ہونا پڑا تھا، کیونکہ میرے شوہر کو اگلے دن دفتر ڈیوٹی پر جانا تھا، اس لیے ہم وہاں مزید نہیں رک سکتے تھے۔ شام 6 بجے ہی ہماری واپسی ہو گئی تھی، اور واپسی کے سفر میں میرے اور میرے شوہر کے ساتھ وہ سانحہ پیش آیا تھا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاید دنیا اس زندگی اسی کا نام ہے، اور یہ ایک لمحے میں ہنسی اور دوسرے ہی پل میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اچانک معلوم نہیں میرے شوہر کو کیا ہوا تھا، ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ بلڈ پریشر انتہائی حد تک بڑھ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ خدا کا شکر تھا کہ
میرے شوہر بے ہوش ہونے سے پہلے ہی اپنے حواس میں ضرور تھے۔ انہوں نے بامشکل ہی صحیح لیکن گاڑی سڑک کنارے روک دی تھی، ورنہ دوسری صورت میں ہم یقیناً کسی بہت بڑے روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے۔ میں حیران پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے شوہر گاڑی میں بے ہوش پڑے تھے اور میں اس صورت میں حال میں حواس باختہ تھی کہ میں حیران و پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے شوہر گاڑی میں بے ہوش پڑے تھے اور میں اس صورت حال میں حواس باختہ تھی کہ کچھ لمحے یوں ہی غائب دماغی کے ساتھ سوچنے کے بعد مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ بس میں نے اپنے شوہر کا موبائل اٹھایا اور اپنے دیور کو کال کر دی اور اسے اپنی لوکیشن بتائی۔ میرا دیور 5 منٹ بعد ایمبولینس کے ساتھ موجود تھا۔ میرے شوہر کو فوراً ہسپتال میں منتقل کیا گیا اور مکمل طبی امداد دینے کے بعد ڈاکٹرز نے جو خبر سنائی تھی، اسے سنتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ میرا ہنستا بنستا گھر اجڑ گیا تھا۔ محض شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی میرے شوہر معذور ہو گئے تھے۔ ان پر فالج کا شدید حملہ ہوا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے۔ فالج کا اٹیک ان کی زبان پر بھی ہوا تھا، وہ بات چیت کرنے سے بھی قاصر تھے۔ اپنے خوبصورت اور محبت کرنے والے شوہر کو اس معذوری کی حالت میں دیکھ کر میرا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، لیکن میں بے بس تھی۔ اپنے شوہر کو دوبارہ سے تندرست کرنا، پہلے جیسا ٹھیک ٹھاک کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اور پھر یہاں تو ڈاکٹرز بھی بس تھے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے شوہر کو اب باقی کی زندگی اسی معذوری کی حالت میں اس فالج کی بیماری کے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ میں اپنے شوہر کا علاج تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن ان کی خدمت اور ان کی داداری تو کر ہی سکتی تھی نا۔ اس لیے میں دن رات ان کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ اس عرصے میں میری خالہ ساس نے بھی ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا تھا۔ ایک تو انہوں نے مجھے ایک قابل بھروسہ کام والی کا بندوبست کر کے دیا تھا، اور دوسرا خود بھی وہ ہر ہفتے اپنی بیٹی کے ساتھ ہماری خبر کے لیے ضرور آتی تھی، اور میں ان کے پاس اس قدر شفقت اور اپنائیت بھرے رویے پر ان کی شکر گزار تھی۔ لیکن نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اپنی خالہ کے آنے پر کچھ ناراض ہو جاتے تھے۔ ان کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انہیں اپنی خالہ کی آمد بہت ہی ناگوار گزری ہے۔ کام والی ماسی کو بھی میرے شوہر پسند نہیں کرتے تھے، اور جیسے ہی انہیں کام والی ماسی کی موجودگی گھر میں محسوس ہوتی تھی، وہ شور مچا دیتے تھے۔ مجھے بہت حیرت تھی، کیونکہ باقی سب کے ساتھ تو ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن صرف کام والی ماسی اور اپنی خالہ کو دیکھ کر ہی ان کا رویہ ناگوار ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ میں نے کئی بار کوشش کی تھی میں یہ بات جان سکوں کہ میرے شوہر اس طرح ناگواری کا اظہار کیوں کرتے ہیں، لیکن میں اور ان کے اشارے سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ میں کام والی ماسی کی چھٹی بھی نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے معذور ہو جانے کے بعد میرے اوپر کاموں کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی تھی، اور مجھے کام کا یہ بوجھ بانٹنے کے لیے کام والی ماسی کی اشد ضرورت تھی۔ اور پھر میرے شوہر کی صحت بھی مکمل احتیاط، بھرپور کیئر اور دواؤں کے ساتھ باقاعدگی سے استعمال کے باوجود دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ آزمائشوں نے جیسے میرے گھر کا منہ ہی دیکھ لیا تھا، نہ جانے کسی کی نظر بد لگ گئی تھی جس نے مجھے شادی کے کچھ مہینے بعد ہی اس طرح اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں شدید پریشانی کا شکار تھی، اور معلوم نہیں ایسا کیا تھا، میرے شوہر بھی دن بدن چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے، اور اب تو پچھلے 2 مہینے سے میرے شوہر عجیب و غریب اشارے بھی کرنے لگے تھے، جنہیں میں مسلسل نظر انداز کر رہی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان اشاروں کو نظر انداز کرنا بھی میری زندگی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس دن میں اپنے شوہر کو رات کا کھانا کھلا رہی تھی، جب اچانک انہوں نے اپنے باتھ روم کی طرف اشارہ کیا۔ میرے شوہر بہت ہی مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ میں نے انہیں بیماری کی اس عرصے میں کبھی بھی دل چھوٹا کرتے یا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب وہ باتھ روم کی طرف اشارہ کر رہے تھے تو ساتھ ہی ساتھ رو بھی رہے تھے،
اور یہ ایک حیران کن بات تھی اور مجھے چاہیے تھا کہ میں فوراً اٹھ کر باتھ روم میں جا کر دیکھتی، لیکن میں ایسا کچھ ہی نہیں کرنے بجائے اس اپنے شوہر کو بہلانے اور ان کے آنسو صاف کرنے لگی جو مسلسل بہتے چلے آ رہے تھے اور مجھے ان کی بات بے بسی اور بیماری اندازے سے توڑ رہی تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میں اپنے خوبصورت اور محبت کرنے والے شوہر کو اس حال میں دیکھوں گی، لیکن انسان کی زندگی اس کی تصورات اور خیالات سے نہیں گزرتی، وہ تقدیر کے حساب سے چلتی ہے، اور میری تقدیر بہت ہی سخت تھی۔ اب تو یہ ہر روز کا معاملہ بن گیا تھا۔ میرے شوہر روزانہ اس مخصوص وقت کو باتھ روم کی جانب اشارہ کرتے اور رونے لگتے۔ پہلے تو مجھے ان کی اس بات نے رنجیدہ اور پریشان کیا تھا، لیکن پھر مجھے اس سے الجھن ہونے لگی اور میں نے اپنے شوہر کے رونے اور باتھ روم کی طرف اشارے کرنے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میری خالہ ساس نے بھی کافی دن سے ہماری خبر نہیں کی تھی اور کام والی ماسی بھی کچھ دن سے گھر کے کاموں کا بوجھ معذور شوہر کی ذمہ داری سے تھکنے لگی تھی۔ ایسے میں میرے پاس وقت ہی نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر کے اس اشارے کی طرف متوجہ ہوتی اور جو وہ باتھ روم کی طرف کرتے تھے۔ آخر اس فضول اشارے کا کیا مقصد ہو سکتا تھا اور باتھ روم میں بھلا کیا چیز ہو سکتی تھی جس پر میں چونکی یا جس کا تجسس گرتی؟ اس لیے میں نے اسے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا تھا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر اس وقت میں نے اپنے شوہر کے ان اشاروں پر توجہ دی ہوتی تو شاید میں ان کی زندگی بچا پاتی۔ جب سے میرے شوہر فالج کے مریض ہوئے تھے، انہیں ان کے ماہانہ اور چیک اپ کے لیے ہسپتال میرا دیور ہی لے کر جاتا تھا، اور ہر مہینے کی دوائیاں ڈاکٹر کی بتائی گئی ساری ہدایات بھی وہ بڑے تفصیل سے بتا دیتے تھے، اور میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کی۔ اس بار جب ماہانہ چیک اپ کے لیے میرا دیور میرے شوہر کے ہسپتال کا لے کر گیا تو واپسی پر مجھ پر بگڑنے لگا، اور آخر میں مریض پر توجہ کیوں نہیں دے رہی؟ یہ شاید میرے توجہ نہ دینے کا ہی نتیجہ ہے، کیونکہ میرے شوہر کی صحت اچھی نہیں رہی۔ میں اپنے دیور کا یہ الزام سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی، اور پھر میں نے روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تھی۔ میری بات سن کر میرا دیور بھی پریشان ہو گیا تھا کہ آخر اتنی کیئر اور نگہداشت کے باوجود بھی ان کی صحت بہتر نہیں ہو رہی ہے، مزید خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ بات حیرت انگیز طور پر بڑھتی ہی چلی گئی۔ میرے شوہر کی روز بروز گرتی صحت، ان کا رات کے وقت اور باتھ روم کی طرف اشارہ کرنا، ان سب چیزوں میں پاگل ہو گئی تھی، اور کسی بھی بات کو ابھی میں ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک سر میں اوپر سے نئی آفت آ گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں جو خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھتی تھی، اپنے نصیب پر خود ہی رشک کرتی تھی اور اتراتی ہوئی پھرتی تھی۔ اس کے ساتھ ایسی بد نصیبی ہوئی تھی کہ پہلے تو شادی کے 6 مہینے بعد ہی شوہر چارپائی سے لگ گیا تھا، اور پھر تھوڑا ہی عرصہ اس طرح بیمار رہنے کے بعد معذور کی حالت میں ہی میرا شوہر مر گیا تھا اور میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اس حال میں تھا کہ وہ مجھے کب جنازہ ہوا، کب لوگ میرے شوہر کو لے کر گئے اور اسے ہمیشہ کے لیے مٹی کے سپرد کر کے آئے تھے۔ مجھے کچھ تو ہوش نہیں تھا۔ میں تو اس غم میں دیوانی ہی ہو گئی تھی۔ خاندان کی عورتوں نے میرے صدمے سے بری حالت دیکھی تو مجھ پر ترس کھانے لگے اور مجھے عدت میں بٹھا دیا کہ مجھے اپنے شوہر کا جتنا غم کرنا ہے میں جی بھر کر غم کر لوں، اور میری حالت تو ایسی دیوانوں کی ایسی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی ایک ایک بات یاد آتی، ان کا پیار سے معذور ہو جانا، یہ سب باتیں میرا دل چیرتی ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو رو جاتے ہیں۔ میرا خود پر اختیار نہیں تھا اور میں جنون کے عالم میں اپنے بال نوچتی تھی۔ آخر میں صبر چپکے کر لیتی۔ شادی کے محض 8 سے 9 مہینے بعد ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ بھلا اس بات پر صبر آ سکتا تھا؟
اب میرے دن رات تھے اور میرے مرحوم شوہر کی یادیں۔ میری عدت کا تیسرا دن تھا کہ اچانک سے مجھے اپنے شوہر کا رات کے وقت رونا اور باتھ روم کی طرف اشارہ کرنا یاد آیا۔ نہ جانے دل میں کیا سمائی تھی کہ میں جو اپنے شوہر کی زندگی میں ان کے اشارے کو ہی اس طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئی، آج اچانک سے اٹھ کر اس باتھ روم کی طرف چل دی۔ اور وہ باتھ روم ہمارے استعمال میں نہیں تھا کیونکہ اس میں سیوریج کا پائپ نہیں ڈالا ہوا تھا، یہ لوگ باہر بنا ہوا باتھ روم ہی استعمال کر لیتے تھے۔ میرا اس طرف متوجہ نہ ہونا اس وجہ سے بھی تھا کہ جب باتھ روم کا دروازہ ہی ہر وقت بند رہتا ہو، وہاں بھلا کچھ بھی غیر معمولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو میری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسے ہی میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا، میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ اتنا ہیبت ناک منظر تھا کہ میں تھر تھر کانپنے لگی اور خوف زدہ ہو کر میں باتھ روم کا دروازہ پھر سے بند کر دیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، لیکن کچھ بھی ہوتا مجھے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ اس لیے قرآنی آیات وظائف کا ورد کرتے ہوئے میں پہلے بھی اپنے دل کو مضبوط کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی، اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی، باتھ روم کا دروازہ کھولا اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے میں نے وہاں سے سب سامان اٹھایا اور ایک بورے میں بند کر دیا۔ میں عدت میں تھی، خود تو باہر نہیں جا سکتی تھی، اور میرے شوہر کی وفات کے بعد میرا دیور اور میری ساس میری ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی ساس کو بلایا اور انہیں سارا سامان دکھایا اور اپنے شوہر کے اشارے کرنے کے متعلق ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ پھر میری ساس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا اور میرا جواب سننے کے بعد جو کچھ میری ساس نے مجھے بتایا، اس بات نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میرا شوہر تو چلا گیا تھا، وہ واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن یہ نحوست تو ابھی بھی موجود تھی جو مجھے باتھ روم سے ملی تھی اور جس کی وجہ سے میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ جب تک یہ نحوست تھی تب تک ہم میں سے کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں تھی، ہم سب خطرے میں تھے، اور اس خطرے کو ٹالنے کے لیے اس نحوست کا خاتمہ کرنا ضروری تھا۔ میری ساس نے میرے دیور کو بھیج کر کہیں ایک پیغام بھجوایا تھا، اور پھر اگلے دن میرے دیور ایک بزرگ سی عورت کے ساتھ گھر واپس آیا تھا، اور اس عورت نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپ رکھا تھا، اور ہاتھوں میں تسبیح تھی جس کے دانے مسلسل گھما رہی تھی، اور یہ خاتون قدرے ادھیڑ عمر بھی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک جلال اور ایک چمک تھی۔ چائے پانی سے ان بزرگ خواتین کو تواضع کرنے کے بعد میری ساس نے انہیں ساری بات سے آگاہ کیا اور باتھ روم میں لے جا کر انہیں وہ سامان بھی دکھایا۔ اس کے بعد ان خاتون نے کہا کہ اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا جائے اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے، انہیں جو بھی عمل کرنا ہے وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اور میری ساس دوسرے کمرے میں آ گئے تھے اور انتظار کرنے لگے کہ کب ان بزرگ خاتون کا عمل ختم ہو اور ہمیں سکھ کا سانس لینا نصیب ہو۔ میں نے جب باتھ روم کا دروازہ کھولا تو میری نظروں کے سامنے سے میرے اور میرے شوہر کی شادی کے کپڑے تھے، اور میرے شوہر کا جوڑا کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا۔ کینچی کے کچھ کٹ میرے جوڑے پر بھی لگے ہوئے تھے، لیکن وہ مکمل کٹا ہوا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس جگہ سے عجیب بدبو اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آگ کہیں بھی نہیں جلی ہوئی تھی، پھر بھی نہ جانے یہ دھواں کیسا تھا۔ خیر میں نے ہمت کر کے وہاں سے اپنے شوہر کی اور اپنے کپڑے اٹھا کر ایک بوری میں بند کر دیے اور اس بوری کو وہیں باتھ روم میں ہی رہنے دیا، اور پھر ہمت کر کے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی۔ باتھ روم کی حالت دیکھنے کے بعد میری ساس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کیا کبھی میری خالہ ساس اور ان کی بیٹی ہمارے گھر آئے تھے، اور میں نے اپنی ساس کو جواباً تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح خالہ ساس کے بار بار اصرار کرنے پر میں اور میرا شوہر ان کے گھر دعوت پر گئے تھے،
اور کس طرح میرے شوہر کے معذور ہونے کے بعد میری خالہ ساس اور ان کی بیٹی ہر ہفتے ہماری خبر گیری کے لیے حال احوال پوچھنے آتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ جو کام والی میرے گھر پر کام کرنے آتی تھی اس سے بھی خالہ ساس نے ہی کام پر رکھوایا تھا، لیکن پھر میرے شوہر کی وفات سے 15 دن پہلے ہی اچانک سے اس ملازمہ نے آنا چھوڑ دیا تھا اور حیرت انگیز طور پر وہ اپنی تنخواہ بھی لے کر نہیں گئی تھی۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ خالہ ساس اور ان کی بیٹی کے تعلقات بنانا میری غلطی تھی اور اسی وجہ سے آج میں اس حال کو پہنچی تھی کہ شادی کے 8 مہینے بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ دراصل میری خالہ ساس میری ساس کی سگی بہن نہیں تھی اور ان کی سوتیلی بہن تھی۔ انہیں میری ساس اور ان کی اولاد سے بلا وجہ کا بغض اور دشمنی تھی۔ وہ میری ساس کو پسند نہیں کرتی تھی اور انہیں طرح طرح سے اذیت پہنچانے اور اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے موقع پیدا کرتی رہتی تھی۔ لیکن جب میری خالہ ساس نے دیکھا کہ میری ساس کے بیٹے پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں اور اعلیٰ اور اچھے اخلاق کے مالک ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ قدرتی حسن میں بھی بے مثال ہے، تو انہوں نے اور طرح کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ چونکہ میری ساس ان کی فطرت سے پہلے سے ہی واقف تھی، ایسے انہوں نے میری خالہ ساس کا کوئی بھی خواب پورا ہونے نہیں دیا تھا۔ میری خالہ ساس چاہتی تھی کہ میری ساس اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی سے کر دے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے خاندان کے کئی لوگوں کے ذریعے یہ بات میری ساس کے کانوں تک پہنچائی تھی، لیکن میری ساس نے کبھی اس کی حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ اپنے بارے میں بہن کے حسد اور بغض سے اچھی طرح واقف تھی اور جانتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنی اس بہن کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی تو پھر ان کی بہن کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے گا اور وہ پھر ساری عمر اپنے بیٹے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اور جب میری خالہ ساس نے دیکھا کہ ان کی بہن نے اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کر دی ہے اور ان کے مختلف ذریعہ سے بار بار رشتہ بھیجا ہے اور ان کے اس مختلف ذریعہ سے بار بار رشتہ بھیجنے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا تو یہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی اور اس بات کو اپنی انا پر ایک کاری جھوٹ سمجھ لیا تھا۔ دل ہی دل میں انتقام کی آگ جلائی اور پھر اس انتقام کی آگ میں ایسے ہی اندھی ہوئی کہ صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھول کر بیٹھے۔ پہلے تو انہوں نے اپنی خوشی اخلاقی اور محبت کا جھوٹا دکھاوا کیا اور میرے شوہر کو اس کا یقین دلا کر انہیں اپنے گھر آنے پر بالآخر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی ناپاک چال چلنا شروع کر دی۔ پہلے دن ہی اس دعوت کے روز میرے شوہر کو تعویذ ملا کر کھلا دیے گئے اور تعویذ پر کالا عمل پڑھا گیا تھا، جس کے نتیجے میں میرے شوہر معذور ہو گئے تھے۔ لیکن میری خالہ ساس کے اندر تو انتقام کی آگ اس قدر بھڑک چکی تھی کہ وہ صرف میرے شوہر کے معذور ہونے سے ان کے دل کو سکون نہیں ملا اور انہوں نے انہیں جان سے مارنے کے لیے کالے جادو کے مزید وار اس نوکرانی کے ذریعے ہی ہمارے گھر پر کروائے تھے۔ بیماری کے بعد میرے شوہر پر اپنی خالہ کی حقیقت کھل چکی تھی اور مجھے اشاروں کے نایوں میں بتانے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن میں ان کی بات سمجھ نہیں پاتی تھی۔ میرے شوہر نے ایسے ہی ملازمہ کو اس بند باتھ روم میں جاتے ہوئے وہاں دھونیاں جلاتے دیکھ لیا تھا اور وہ اشارے کر کے مجھے اس طرف متوجہ کرتے تھے، لیکن میں بے عقل تھی جو سمجھ ہی نہیں سکی تھی اور میری اس ناسمجھی نے بھی میرے شوہر کی جان لے لی تھی۔ جیسے ہی عمل مکمل ہوا وہ نوکرانی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی اور کالے جادو نے اپنا کام دکھا دیا تھا اور میرے شوہر اپنی جان سے چلے گئے تھے۔ لیکن ابھی عمل کے اثرات باقی تھے۔ مجھے بھی خطرہ تھا کہ اسی لیے میری ساس نے اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے ان بزرگ خاتون سے رابطہ کیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے تک لگاتار کچھ عمل کرنے کے بعد وہ بزرگ خاتون کمرے کے باہر آئیں اور بہت ہی تھکی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھیں انگارے کی مانند سرخ تھی۔ اس عمل کا توڑ بہت ہی مشکل سے کیا تھا انہوں نے، اور اس ساتھ میں کہ درست کام کیا تو جنہوں نے یہ جادو کروایا تھا وہ خود بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ تب ہی رات کو میرے دیور نے
آ کر اطلاع دی کہ میری خالہ ساس پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ ساس عمل کے لیے معذور ہو گئی ہیں۔ بے شک میرے شوہر کی واپسی ممکن نہیں، لیکن مکافات عمل کو دیکھ کر میرا دل پرسکون ہو گیا ہے۔ بے شک انسان کو اس کے ہر عمل کا بدلہ مل کر رہتا ہے۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور اپنی ساس کے ساتھ رہنے لگی تھی، اور پھر جلد ہی میرے شوہر میری ساس نے میرے دیور کے ساتھ اس کی رضامندی کی طے کر دی، اور اب مجھے یقین تھا کہ زندگی آئندہ آسانی سے کٹے گی۔